به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں اسلام میں شریعت مطہرہ میں اپنے ماننے والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی عقیدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اور اس کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کے لیے سب کی ضرورت پوری کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے وہی سب کا حاجت روا ہے حاجت روا کہتے ہیں ضرورت کو پوری کرنے والا جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے اس دھرتی پر اس دنیا میں اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے اور جتنی چیزوں کو وجود بخشا ہے ان ساری مخلوقات کی ہر ضرورت پانی میں رہنے والی مخلوقات بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے جنگلات میں رہنے والے درندے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے جانور ہو یا انسان ہو
ساری کائنات کی ہر مخلوق کی ضرورت پوری کرنے والی ایک ذات، اس کا نام ہے اللہ۔ اللہ ہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ مشکل کشا کا مطلب کیا؟ مشکل کو دور کرنے والا، تکلیف کو ہٹانے والا۔ تو ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا بھی ایک اللہ، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ایک اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہماری مشکل کو دور کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے مخلوق ہیں۔ وہ اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ آقا ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور دنیا کی ہر مخلوق اس کی غلام ہے، ہم سب اس کے دربار کے بندے ہیں، فقیر ہیں۔ اور فقیر کا کام مانگنا ہے۔ جب تک فقیر کسی آقا کے دروازے کے پاس جا کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، تب تک کوئی بھی آقا فقیر کی جھولی میں کوئی چیز اس طرح ڈالتا نہیں ہے۔ فقیر کہتے ہی کسے؟ جو دوسروں سے مانگے، جو دوسروں کے سامنے جا کر اپنی ضرورت کا سوال کرے۔ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کا سوال کرے۔ روٹی کی ضرورت ہے، روٹی کا سوال کرے۔ فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کا سوال کرے۔ جس کو ضرورت جو چیز کی ہوتی ہے، اس چیز کا سوال لے کر جانے کا نام ہی فقیر ہے۔ یہ تو دنیا کے فقیر ہیں جو دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ کی فقیر ہے، اللہ کے دربار کے فقیر ہے۔ اور یہ سارے انسانوں کی ضرورتیں اللہ اپنے خزانے سے پورا کرتا ہے۔ تو شریعت میں مانگنے کا حکم ہے، اللہ سے مانگنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑانے کا حکم شریعت کے اندر حدیثوں میں دیا گیا ہے کہ تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی۔ اے لوگو، تم چاہے کسی بھی ملک کے ہو، تم چاہے کتنی بھی ڈگریاں رکھنے والے ہو، یہاں اللہ نہ ایمان والے کی قید لگا رہا ہے، یہاں اللہ نہ غیر ایمان والے کی قید لگا رہا ہے، یہاں اللہ نہ عالم کی قید لگا رہا ہے، یہاں اللہ نہ ڈاکٹر کی قید لگا رہا ہے، نہ انجینئر کی قید لگا رہا ہے، نہ بڑے سے بڑے پروفیسر کی قید لگا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائے دنیا کے اندر، تم سارے کے سارے انسان اللہ کے دربار کے فقیر ہو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ واللہ الغنی۔ اس دھرتی پر اگر کوئی بادشاہ ہے، اس دھرتی پر اگر کوئی غنی ہے، اس دھرتی پر اگر کوئی بے نیاز ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہ کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اسے نہ کھانے کی ضرورت، نہ اسے پینے کی ضرورت، نہ اسے نیند کی ضرورت، نہ اسے بیٹھنے کے لیے جگہ کی ضرورت، نہ اسے اپنی خواہشات، کچھ بھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ اللہ مہربان اپنے بندوں پر، دینے والا وہی ہے، مگر اللہ بندوں سے کہتا ہے تم مانگنے والے بنو، میں تو دینے کے لیے تیار، میں تو چیزیں بنایا ہی تمہارے لیے، سورج سے مجھے کوئی نفع نہیں، چاند سے مجھے کوئی نفع نہیں، بارش سے مجھے کوئی نفع نہیں، ہوا سے مجھے کوئی نفع نہیں، آسمان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، زمین سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اناج سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، کسی بھی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ضرورت تم کو ہے، تم مانگنے والے بنو، خزانہ میرا اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کو بھی دے دو تب بھی میرے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، جو جتنا مانگتا ہے میں اسے اتنا دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کا حکم دیا بندوں، کتنا کریم ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، کتنا بڑا مہربان ہے اللہ اپنے بندوں کے اوپر، کہ اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں اور تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور کوئی انسان ہو کر، میرے دربار کا فقیر ہو کر، میرا بندہ ہو کر بھی مجھ سے نہیں مانگتا، تکبر کی زندگی گزارتا ہے، بڑائی کی زندگی گزارتا ہے، شان کی زندگی گزارتا ہے، مجھے کیا ضرورت مانگنے کی، مجھے کیا ضرورت سجدوں کی، مجھے کیا ضرورت نماز کی، میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے، میرے سے مانگنے سے، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو کل قیامت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ انسان کا بڑا بننا اللہ کو پسند نہیں ہے، انسان کا چھوٹا بننا ہی اللہ کو پسند ہے۔ شیطان نے کبر کیا، شیطان نے اپنی بڑائی جتائی، کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے مردود ہو گیا، جنت سے باہر نکال کے پھینک دیا گیا، رجیم ہوا، لعین ہوا، مردود ہوا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ کیا ہوا؟ صرف ایک گناہ، بڑائی، تکبر۔ اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، اگر کوئی میری چادر پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے میں اسے دنیا میں بھی برباد کروں گا، آخرت میں بھی برباد کروں گا۔ تم بندے ہو، بندے ہی بن کر کے رہنے میں اچھا لگتا ہے، بندے کو بندہ رہنے میں ہی اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو پروردگار اپنے بندے کو حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ عجیب اللہ کی شان ہے، ساری دنیا کا سسٹم الگ، دنیا بنانے والے میرے خالق کا سسٹم الگ، ساری دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ وہ مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے، اس کے سامنے جو اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے، جو بھیک مانگتا ہے، جو اپنے دامن اس کے سامنے جا کے پھیلاتا ہے، تو دنیا والے اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ کیا بار بار میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کیوں
دنیا کا سسٹم ہے، مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، مگر دنیا کے بنانے والے خالق و مالک کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہاں مانگنے والے سے دنیا ناراض، یہاں نہ مانگنے والے سے خدا ناراض۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے جتنے بھی بڑے مال والے ہو جائیں، اس مال کی ان کو ضرورت ہے، وہ اس کے محتاج ہیں، وہ دوسروں کو دینے سے ڈرتے ہیں کہیں میری ضرورت پوری کرنے کے لیے کل پریشانی نہ ہو جائے، اس لیے وہ بچا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں خدا کا نظام ایسا نہیں ہے، یہاں جتنا نکلتا ہے اس کے خزانے میں اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یہاں نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے سے اللہ راضی، مانگنے والے سے اللہ خوش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مانگنے کی حد بتا دی، دعا کرنے کی حد بتا دی، دعا میں اللہ سے سوال کرنے کی حد بتا دی۔ اے میرے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے مانگو، کیا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ ہی پوری کرنے والا ہے۔ ہم کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، ہماری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے کہ چپراسی چپل سینے والا، جوتا سینے والا میرا جوتا صحیح کر رہا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اس کے دل میں بات ڈالنا، اسے اس کام کے لیے لا کے کھڑا کرنا، یہ اس رب کریم کا مہربان ہے تیرے اوپر کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ بھی تو اللہ سے مانگو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹنے سے بھی بندے کو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنا چاہیے، مگر آج ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دعاؤں کا مزاج ختم، اللہ سے مانگنے کا مزاج ختم۔ پہلے اللہ والے ایسے ہوتے کہ مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، گڑ گڑا کر ایسا مانگتے تھے جیسا آج بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، اپنی مراد پوری کر لیتا ہے اپنی ماں سے مانگ کر۔ ایسا اللہ والے اللہ سے لو لگاتے تھے، اللہ سے ان کا کنیکشن ہوتا تھا، پھر وہ راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کرتے اور پوری رات مناجات میں گزارتے، اللہ سے اپنی ساری فریاد کرتے، اللہ سے اپنی ساری ضرورتوں کا سوال کرتے، اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا۔ آج ہمارا یقین اسباب پہ آگے ٹکا ہے، یہ دکان سے میری ضرورت، باغ سے میری ضرورت، نوکری سے میری ضرورت، فلاں کام سے میری ضرورت جب پوری ہو رہی ہے، مسجد کی مجھے ضرورت کیا، سجدوں کی مجھے ضرورت کیا، نماز کی مجھے ضرورت کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی مجھے ضرورت کیا۔ آلریڈی میری ضرورت جب پوری ہو رہی ہے تو اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی محرومی ہے جس کے اندر مانگنے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی برباد آخرت میں بھی برباد کرتا ہے۔ یہ عاجز انسان ہے جسے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے بری گھڑی اور سب سے برا وقت وہ ہے جو اس خدا جس نے ہمیں بنایا اور ہماری دنیا کو بنایا اس کی نافرمانی میں اور اس کے گناہوں میں گزر رہا ہے۔ جو وقت، جو گھڑی ہماری زندگی کی گناہوں کے کاموں میں گزر رہی ہے، یہ ہماری زندگی کے سب سے برا وقت میں شامل ہے، اور ہماری زندگی کا سب سے اچھا وقت وہ ہے جس وقت میں بندہ اللہ سے لو لگایا ہے، یا تو دعا کے ذریعے، یا تو سجدے کے ذریعے، یا تو ذکر کے ذریعے، یا تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے، یا تو نمازوں کے ذریعے۔ جس وقت میں ہمارا کنیکشن اللہ سے نیکی کے کاموں میں لگا ہے، یا ہماری زندگی
زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے، اور جو وقت ہماری زندگی کا گناہوں میں گزر رہا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے برا وقت ہے۔ ہم سوچیں ہماری زندگی کا کتنا وقت برائی میں گزر رہا ہے اور کتنا وقت ہمارا اچھائی میں گزر رہا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی وجوہات علماء نے بہت ساری لکھی ہے کہ بندے کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیوں مانگنا چاہیے اللہ سے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی وجہ تو دعا مانگنے کے اللہ سے یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر قادر ہے کا مطلب کیا؟ اس کے قدرت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کام کا کرنا اس اللہ کے لیے مشکل ہو۔ ہر کام لمحوں میں اشاروں میں پورا ہوتا ہے۔ کل فیکن کا مالک ہے، اس کے اشارے پر آسمان کھڑا ہے، اس کے ایک اشارے پر زمین کھڑی ہے، اس کے اشارے پر چاند اپنا کام کر رہا ہے، اس کے اشارے پر سورج اپنا کام کر رہا ہے، اس کے اشارے پر ساری کائنات کی ہر چیز اپنے کاموں میں لگی ہے۔ وہ خدا اتنی بڑی طاقت والا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے، تو کیا اس سے نہیں مانگنا چاہیے؟ ساری دنیا کہے کہ یہ کام مشکل ہے، اس کام کا سوال اللہ سے کرو، وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ساری دنیا کہے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، اس بیمار کا علاج نہیں ہے، اسی بیماری کے لیے شفا اللہ کے دربار میں آگے مانگو، اللہ ساری دنیا کے سامنے کر کے دکھائے گا۔ جو تم سے نہیں ہوتا وہ مجھ سے ہو کے دکھایا جاتا ہے، وہ میرے دربار سے پورا ہوتا ہے۔ جس خدا نے ابراہیم کو آگ میں رکھ کر کے نہیں جلایا، جس خدا نے اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھ کر کے اس کے گلے کے کٹنے سے بچایا، جس خدا نے موسیٰ کو سمندر کے پانی کے حوالے ہونے کے باوجود اپنے قدرت سے اسے بچا کے وقت کے نبی بنا کے دنیا کو دکھایا، آج ہمارا وہ کون سا ایسا مشکل کام رہ گیا دنیا کا، وہ زندگی کا ہمارا کون سا ٹینشن ہے جس ٹینشن کو لے کر کے ہم نا امید ہو گئے کہ اب بس میری زندگی تو ختم ہے، اب میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، اب یہ میرا مشکل کام حل نہیں ہوتا، اب یہ میری زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ یہ نا امیدی کفر ہے۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہر ضرورت اللہ پوری کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ اللہ سمیع علیم، وہ سننے والا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ سب کی آواز سب کی دعائیں سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ ساری دنیا ایک ساتھ اس سے مانگے، ساری دنیا کی باتوں کو وہ سنتا ہے، اور علیم ہے، جاننے والا ہے، کون کیا مانگ رہا ہے، کس زبان میں مانگ رہا ہے، سب اللہ کو پتا ہے۔ ہم کو ایک لینگویج آتی ہے تو دوسری لینگویج نہیں آتی، ایک زبان سمجھ میں آتی ہے تو دوسری زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی اردو میں بات کرتا ہے، اردو میں آ کے سوال کرتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے، وہی سامنے والا فقیر انگلش میں آ کے سوال کرے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تمل میں آ کے سوال کرے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی اور زبان میں آ کے سوال کرے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ایک زبان، دو زبان، چند لینگویج کے بس اتنی ہی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ ساری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہے، ہر زبان کا بنانے والا اللہ ہر زبان میں مانگنے سے اللہ جانتا ہے کہ انگلش میں مانگنے والا کیا پوچھ رہا ہے، تمل میں مانگنے والا کیا پوچھ رہا ہے، اور ملیالم میں مانگنے والا کیا پوچھ رہا ہے، فارسی میں مانگنے والا کیا پوچھ رہا ہے، عربی میں مانگنے والا کیا پوچھ رہا ہے، اردو میں مانگنے والا کیا پوچھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ کعبے کا غلاف پکڑ کر سال کے 12 مہینے ساری دنیا کے ہر کونے سے لوگ جا رہے ہیں، تو کیا سب
سب انڈیا کی جا رہے ہیں، امریکہ کا بھی وہاں پڑا ہے اور افغانستان کا بھی وہاں پڑا ہے اور فلاں فلاں ملک کا آدمی وہاں پڑا ہے، وہ اپنی زبان میں کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا تیری بھی ضرورت میں نے پوری کیا، تیری بھی دعا میں نے پوری کیا، اس کی بھی دعا میں نے پوری کیا، ہر ملک کے ہر انسان کی ہر بندے کی ضرورت کو میں نے سنا سمجھا اور پورا کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ خدا ہے، یہ کام خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں مانگو اسی سے، تمہاری ہر ضرورت کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پوری کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ایک انسان کے پاس جاؤ، اس کے پاس جا کر کے تم کہو بھائی مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 1 لاکھ دینے کی طاقت ہے، لے لو 1 لاکھ روپے تمہاری ضرورت پوری کر لو۔ اسی انسان کے پاس تم 1 کروڑ کی ضرورت لے کر کے جاؤ اور اس سے سوال کرو مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے تم دیا تو اچھا ہے، میرے پاس 1 کروڑ دینے کی طاقت نہیں ہے، میں تو لاکھوں کا آدمی ہوں، ابھی کروڑوں میں نہیں پہنچا۔ ہر انسان کے پاس ایک چیز ہے تو ایک چیز نہیں ہے، مگر خدا کا خزانہ وہ ہے جہاں ہر چیز ہے، تو اس سے مانگنے میں کنجوسی کرنا یہ ہمارے لیے محرومی ہے۔ میرے بھائیوں، دعا مانگنے کا مزاج ہمارے اندر آنا چاہیے۔ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جو آدمی صحیح اصول کے ساتھ، صحیح آداب کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کا اثر دنیا میں دکھاتا ہے۔ کئی اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کے ہاتھ زمین پہ اٹھتے ہیں، آسمان پر ان کی دعائیں فوراً قبول کی لی جاتی ہیں اور اس کے اثرات دنیا پر نظر آتے ہیں۔ دعا مانگنا صرف بات اٹھانے کا نام نہیں ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ ساری چیزوں کے ساتھ جب دعا ہوتی ہے، بس ہمارا ہاتھ ابھی ہمارے منہ پہ پھیرنا باقی رہتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے دربار میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ دعا کے قبول کا اثر دیکھو، اللہ والے آج بھی ہوئے، ہم جاتے ہیں نا کسی اللہ والے ولی کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا کرتا ہے، حضرت دعا کرتا ہے، یہ وہ سامنے والا وہ ولی ہوتا ہے جس کا مقام اللہ کی نظر میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کا صرف مانگنے کا دیری ہے، اللہ فوراً اس کے اپلیکیشن کو پورا کر دیتا ہے۔ میرا دین ہے، جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے، یہ اس زمانے کے آدمی ہیں، ابھی پڑوس ملک نہیں بنا تھا، بہت مشہور شاعر اس زمانے کے، بہترین اشعار پڑھتے تھے اور سارے ملک کے اندر مشہور بھی تھے، مشاعرے میں، شعر و شاعری میں بلند پائے کے شاعر، مگر ان کی زندگی میں ایک برائی یہ تھی کہ ہمیشہ وہ شراب کی حالت میں رہتے تھے۔ اشعار پڑھنے کے لیے اسٹیج پر جا رہے، شراب پی کر اسٹیج چڑھتے تھے، شراب کی حالت میں ہی ان کی زبان سے اشعار نکلتے تھے، بغیر شراب کے نشے کے ان کی زبان بھی کام نہیں کرتی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی چیزوں کی عادت والے، وہ چیز ان کے اندر جاتی ہے، پھر وہ اندر کے پارٹس کام کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی بہترین شاعر، مگر ایک عادت سے بڑے مجبور کہ ہمیشہ اس کو پینا اور اسی حالت میں شعر و شاعری کرنا۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے مرید۔ جب جگر مراد آبادی کی ملاقات خواجہ عزیز الحسن سے ہوئی تو ان کا چہرہ، ان کا لباس دیکھتی ہی جگر مراد آبادی کہنے لگے کیا بات ہے
کہ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ، یہ فرشتوں جیسا لباس اور یہ سنت والی زندگی کہاں سے آ گئی؟ کیسے چینجز آ گئے تمہاری زندگی میں؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ سب میرا کمال نہیں، یہ سب کا سب حضرت تھانوی کا کمال ہے، ان کی توجہ کی برکت ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو جگر مراد آبادی کا دل بدل گیا، خیالات بدل گئے، فوراً کہنے لگے جس دربار سے تمہاری زندگی اتنی بدل سکتی ہے تو کیا مجھے بھی ان سے ملاقات کرا دیں گے؟ حضرت مجذوب الحسن عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے چلو ملاقات کرا دیتا ہوں۔ جگر مراد آبادی کو لے کر حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب جگر مراد آبادی کی ملاقات ہوئی، ان کی زندگی کی پوری کہانی کو انہوں نے سنایا۔ سب کچھ سننے کے بعد حضرت تھانوی نے پوچھا کیا بات ہے، کس مقصد سے آئے ہو؟ جگر مراد آبادی کہنے لگے حضرت بس میرے لیے 4 چیزوں کی دعا کر دیجئے، آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا دعا کرنا ہے؟ جگر مراد آبادی کہنے لگے سب سے پہلی دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے شراب چھڑا دے، شراب کی عادت چھڑا دے۔ اتنی گندی عادت پڑی ہے اور اتنی بڑے گناہ میں میری زندگی گزر رہی ہے کہ اس کے بغیر میں ایک لمحہ جی نہیں سکتا۔ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شراب چھڑا دے۔ حضرت تھانوی کے ہاتھ اٹھے، اللہ سے مانگا جگر مراد آبادی کے بارے میں کہ یا اللہ جگر مراد آبادی کو شراب سے، شراب کی عادت سے دور کر دے۔ پھر پوچھا کیا مانگنا ہے؟ جگر مراد آبادی کہنے لگے حج کرنے کی خواہش ہے، دعا کرو اللہ مرنے سے پہلے حج نصیب فرمائے۔ دوسری دعا بھی ہوئی۔ پوچھا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کو جب دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، دل میں خیال ہوا میرے چہرے پر بھی سنت سجا کے دنیا سے چلے جاؤ، داڑھی چھوڑنے کی دعا کرو۔ حضرت تھانوی نے تیسری دعا کی۔ پوچھا چوتھی دعا کیا کرنا ہے؟ جگر مراد آبادی کہنے لگے بس چوتھی اور آخری دعا یہ کرو کہ اللہ میری مرنے کے بعد مغفرت فرما۔ ملاقات ہوئی اللہ والے سے، اللہ کے ولی سے، دعائیں لینا تھا، دعائیں لی۔ اس کے بعد واپسی ہوئی۔ جب واپس گئے تو واپس جاتے جاتے ارادہ کر لیا اور پکا عزم کر لیا آج کے بعد شراب کی باٹل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات اسے دیکھوں گا بھی نہیں، اس باٹل کو پکڑوں گا بھی نہیں۔ یہاں دعا ہو گئی ہے اور یہاں دل میں ارادہ بھی ہو گیا کہ اب شراب نہیں پیوں گا۔ گھر گئے، چند دن میں طبیعت بگڑ گئی، ایسے بیمار ہوئے کہ بالکل کمزوری جسم کے اندر آئی اور بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ڈاکٹروں کو پتا چلا جگر مراد آبادی جیسا مشہور شاعر اب بستر کے ہو کے رہ گئے۔ سیدھے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جمع ہوئی اور جمع ہو کر کے میٹنگ کیا۔ میٹنگ کرنے کے بعد جگر مراد آبادی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کہ طبیعت بگڑنے کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ آپ شراب کو چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ اس شراب کے چھوڑنے کا اثر آپ کے جسم پر یہ ہوا ہے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ پورا ایک دم شراب نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے تمہاری طبیعت پر فرق پڑ جائے گا، طبیعت بگڑ جائے گی۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ذرا ذرا پیتے پیتے شراب چھوڑو۔ ایک دم کٹ کرنے سے طبیعت پر ایفیکٹ پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیتے رہو۔ پہلے 2 باٹل پیتے تھے، اب 1 باٹل پیو، چند مہینے 1 باٹل پیتے رہو، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا طبیعت سدھرے گی، اس کے بعد آدھا باٹل، اس کے بعد 1 گلاس، اس کے بعد چند گھونٹ، اس طرح پیتے پیتے اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوڑتے جاؤ، طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
جب ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، سنو جگر مراد آبادی نے کیا کہا؟ جگر مراد آبادی نے ڈاکٹروں سے پوچھا میرا ایک سوال ہے جواب دیجئے۔ ڈاکٹروں نے پوچھا کیا ہے؟ جگر مراد آبادی نے پوچھا تمہارے مشورے پر عمل کر کے کتنے سال زندہ رہ سکتا ہوں؟ تھوڑی تھوڑی شراب پیتے پیتے اگر میری طبیعت سدھر جائے گی تو کتنے سال زندہ رہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹروں نے کہا ہمارا گمان یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے مشورے پر عمل کریں گے کم سے کم 10 سال زندہ رہیں گے، طبیعت پھر نارمل ہو جائے گی۔ جگر مراد آبادی کہنے لگے ارے وہ ڈاکٹروں، شراب پیتے ہوئے 10 سال تک زندہ رہنا اس سے بہتر ہے شراب سے توبہ کر کے 10 منٹ میں اللہ سے جا کے مل جاؤ۔ شراب کے ساتھ 10 سال زندگی گزارنا یہ اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کے قہر کے ساتھ زندہ رہنا اس سے بہتر ہے 10 منٹ دنیا میں رہو، سچی توبہ کر کے شراب سے کٹ کر کے رشتہ اللہ سے جاؤں گا، اللہ راضی تو جنت کی شراب ملے گی، میں شراب کے ساتھ 10 سال زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں پیتا، بس نہیں پیتا۔ ایک دل کا ارادہ، ایک ولی کی دعا، وہاں ولی نے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا جگر مراد آبادی کو شراب سے ہٹا دے۔ یا دعا کا اثر یہ ہے کہ شراب سے توبہ کر کے دنیا سے جانے تیار ہے، شراب پی کر دنیا میں زندگی گزارنے تیار ہے۔ نفرت آ گئی، ہٹا دیا، نہیں مانوں گا تمہارا مشورہ۔ ڈاکٹروں نے واپس اپنا راستہ لے لیا، اللہ کا کرنا ایسا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا شراب پیتے پیتے 10 سال جیو گے، جگر مراد آبادی نے شراب سے توبہ کی، 10 سال سے زیادہ صحت مند زندگی گزاری۔ جب شراب سے پوری توبہ ہوئی، شراب چھوڑ دیا، دن بدن صحت اچھی ہونے لگی، اللہ کے خزانے میں کیا کام مشکل ہے؟ تو مانگ کے دیکھ، اللہ دے کے رہے گا۔ تو خود زندگی بدلنا نہیں چاہتا، پھر اللہ کی زندگی بدلا کرتا۔ طبیعت اتنی اچھی ہوئی، اتنی نارمل ہوئی کہ چند سالوں کے بعد حج کا ارادہ ہوا کہ اب مجھے حج کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں حج آج کی طرح پلین کا سفر نہیں، یہاں اڑو اور وہاں چند گھنٹوں کے بعد پہنچ جاؤ۔ بمبئی سے آپ کو پانی کے جہاز میں حج کا سفر کرنا تھا۔ چنانچہ حج کی تیاری ہوئی، بمبئی پہنچے اور وہاں سے پانی کے جہاز میں سوار ہوئے۔ جیسے ہی حج کا سفر شروع ہوا، ارادہ کر لیا کہ اب گاڑی پر اس طرح نہیں چلے گا، حج جیسے مبارک سفر میں بھی اس طرح۔ پھر حاجی کسے کہتے ہیں؟ کعبے کا طواف کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج ہم لوگوں کی زندگی کیا ہو گئی سمجھ میں نہیں آتا، دیکھ کر کے لوگوں کی زندگی، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، گناہ کا کام گناہ کا چل رہا ہے۔ فرض جیسی نماز چھوڑ رہا ہے اور عمرے کے سفر میں نکلا ہوا ہے، عمرے کے سفر سے واپس آئے، نماز کی کوئی پابندی نہیں، گناہ سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ ارے جب ایک نیکی زندگی میں اللہ لا رہا ہے، اس کی برکت سے دوسری کو بھی لینا چاہیے۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ جب ایک نیکی راستے پہ رکھ گئے، برائی بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جگر مراد آبادی جب حج کے سفر میں نکلے تو اس طرح اپنے چہرے پہ لگانا چھوڑ دیا، داڑھی نکلنے لگی۔ 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا حج کا، گئے کعبے کا طواف کیا، حج کا پورا عمل پورا کیا، پھر وہاں سے واپس آئے۔ 6 مہینے کے بعد جب بمبئی میں آگے پہنچے، آئینہ دیکھا تو چہرہ سنت سے سجا ہوا ہے۔ اس کے بعد ٹانگے پر بیٹھ کر
اس زمانے میں آٹو نہیں تھے، تانگا، بیل گاڑی، اس پر بیٹھ کر گھر آئے، لوگ پہچان نہیں سکے جگر مراد آبادی۔ کتنے کام ہوئے؟ پہلی دعا مانگی تھی شراب کی عادت چھڑوا دے، اللہ نے شراب چھڑوا دیا۔ دوسری دعا مانگی تھی حج کر کے دنیا سے جانا ہے، اللہ حج کا عمل بھی پورا کرا دیا۔ تیسری دعا مانگی تھی کہ میرا چہرہ سنت سے سجا کے دنیا سے جاؤ، اللہ نے اس سفر کی برکت سے وہ بھی عمل اور وہ بھی دعا پوری کرا دیا۔ ایک دعا باقی تھی اور وہ کہ مرنے کے بعد اللہ میری مغفرت فرمائے۔ یہ تینوں دعاؤں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر جگر مراد آبادی کہتے تھے لوگوں سے، اللہ کی ذات سے امید ہے مرنے کے بعد اللہ میری یہ دعا بھی پوری کرا دے گا، امید ہے مجھے۔ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے تھے اور اسی حالت پہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہوا جگر مراد آبادی کی زندگی میں؟ ایک اللہ کے ولی حضرت اشرف علی تھانوی جیسا اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا، وہ آداب تھے، وہ اصول تھا، وہ ان کی دعاؤں کا اثر تھا، اللہ نے جگر مراد آبادی کی زندگی کو پلٹ کے دکھایا۔ آج اسی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، کس طرح سے ان کا نام لیتے ہیں، کون جانے ان کی زندگی کیسی گزری، کون جانے ان کی راتیں کیسی کٹی، کتنا بڑا اللہ نے دین کا کام ان سے کیا۔ آج کے زمانے کے چوٹی کے علماء جن کو پورا ملک مانتا ہے، پورا ملک ان کی ایک مہر پر خاموش ہوتا ہے، اتنا بڑا علم رکھنے والا، آج کی علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ علماء بھی حضرت اشرف علی تھانوی کی کتابیں پڑھ کر ہی آج زندگی گزارتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا منہ اتنے بڑے اللہ والے کے بارے میں بکواس کرنے کا کیا آتا ہے ہمیں؟ نماز پڑھ کے دکھاؤ، سب غلطیاں نماز میں نکلیں گی، اور فتوے بڑے بڑے علماء کے بارے میں ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ توبہ کرو اللہ کے ولیوں کے خلاف بولنے سے۔ اللہ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا، جو میرے ولی کو ستائے گا، جو میرے ولی کو گالی دے گا، میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ یہ کیا تھے؟ یہ خدا جانتا ہے، ان کی زندگیوں کی آخرت جانتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بڑے لوگوں سے اور بڑے لوگوں کے بارے میں زبان کھولنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ یہ دعا کا اثر بتا رہا ہوں کہ ایسی دعائیں جب ہوتی ہے اللہ اس کے اثرات زمین پہ دکھاتا ہے۔ یہ دعاؤں کے کچھ آداب ہیں، یہ دعاؤں کے کچھ طریقے ہیں۔ کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے، کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ لے کے آؤں گا۔ اللہ ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔